الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ آپس میں جھگڑیں گے فِي النَّارِ جہنم میں فَيَقُولُ تو کہیں گے الضعفاء کمزور لوگ للذین استکبروا ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا انا کننا بے شک ہم تھے لکم تبعا تمہارے تابع فہل انتم تو کیا تم مغنون ہٹا سکتے ہو عنا ہم سے نصیباً کچھ حصہ من النار آگ کا قال الذین استکبروا وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا کہیں گے انا کل فیہا بے شک ہم سب کے سب ہی اس میں ہیں ان اللہ بلا شبہ اللہ نے قد حکم یقیناً فیصلہ کر دیا ہے بین العباد بندوں کے درمیان احباب گرامی، پچھلی آیات کا لب لباب یہ نکلا کہ وہ آدمی جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ تعالی کی آیات میں بلا وجہ کی بحث کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرے، تو ایسے آدمی دنیا میں بڑی ہی تھوڑی دیر گزارنے کے بعد آخرت کے ہمیشہ عذاب کی طرف منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے گزرنے کی وجہ سے اللہ زمین والوں کو ان کے شر سے عافیت عطا کرتا ہے، اور ان بدبخت لوگوں کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کے دین ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ چونکہ ہم نے یہ بات پڑھی کہ جہنم کے اندر فرعون کو اور آل فرعون کو داخل کیا جائے گا اور بڑے ہی سخت عذاب کے ساتھ ان کو دوچار کیا جائے گا، اور آل فرعون کی وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ بالخصوص وہ حضرات جو نماز نہیں ادا کرتے، جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے، وہ کل قیامت والے دن آل فرعون میں شمار کیے جائیں گے۔ اب منظر بدلتا ہے، یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جا چکے ہیں، وہاں پر ان کی آپس کی گفتگو ہے، اور یہ آپس کا مکالمہ اللہ تعالی نے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں ذکر کر دیا، بتا دیا۔ اس سے اول تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کفار کی جہنم کے اندر کی جانے والی باتوں کا اور دعاؤں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے، اور یہ 4 مقام اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ ان 4 مقامات پر کفار دعا کر رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں اور ترلے منتیں لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک مقام ہم 22ویں پارے میں پڑھ کر آئے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ ذکر کروں گا، کیونکہ
اس مقام کی تفسیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ لوگ آپس میں جہنم کے اندر جھگڑا کریں گے۔ بھائی اس کی تفصیل میں نہیں، موٹی موٹی جو آیت ہے اس کا ترجمہ سنیے بس۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، وہ آپس میں جہنم میں جا کر اب ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ دنیا میں اگر دو بندے ایک دوسرے کو کوئی مشورہ دیں اور کسی جگہ پر جا کر وہ پھنس جائیں تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے ہیں، میں تو تیرے کہنے پہ آیا تھا، تو نے مجھے اپنے پیچھے لگایا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے تجھے اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، تو خود چاہتا تھا یہ کام کرے، تو خود چسکا لینا چاہتا تھا، اس لیے تو بھی میرے ساتھ چل پڑا، میں کون سا تیرا ہاتھ پکڑ کر لایا ہوں۔ یہی کام اللہ تعالی نے بیان کیا قرآن میں کہ شیاطین بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنات میں بھی شیطان ہے۔ اب شیطان سے پہلے بھی انسان کا دشمن ہے، وہ ہے اس کا اپنا نفس۔ اب کوئی نہ کوئی آ کر، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں فلاں بندے کو پمپ کرو، اب کوئی جا کر اگر اس کو پمپ کرتا ہے تو یہ بھی شیطانی کر رہا ہے، اور پھر اس سے گناہ کروا دینا، کسی کی بے عزتی کروا دینا، کسی کے پیچھے اس کو لگوا دینا اور خود خوش ہوتے رہنا، اللہ کی قسم جہنم کا سودا ہے۔ اِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب جہنم میں جا کر آپس میں جھگڑا کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور درجے کے کافر، نچلے درجے کے گنہگار، عوام الناس میں سے جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس دلیل پر کہ فلاں بڑا آدمی بھی تو کر رہا ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے، بھلا وہ غلط کر رہا ہوگا؟ نہیں، وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ بڑا اچھا کر رہا ہے۔ اگر خواص میں دیکھا جائے، اونچے لوگوں میں دیکھا جائے، اپر کلاس میں دیکھا جائے، ایلیٹ کلاس میں دیکھا جائے، تو اس کلاس کو ہر وہ بندہ اللہ کا ولی لگتا ہے جس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، گلے کے اندر تسبیحاں لٹکائیں، ان کو وہ ہر بندہ اللہ کا ولی لگنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جنت کا سستا سا شارٹ کٹ لے کر، سستی سی نجات کا عقیدہ لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دو دفعہ اس پیر کے پاس، اس اپنی سلیبرٹی کے پاس حاضری دے دی، کوئی نظر نیاز چڑھا دی تو ہماری تو نجات پکی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو نچلے درجے کے کافر جنہوں نے زندگیاں کھپائی ہوں گی اپنے پیروں کی اور اپنے بڑوں کی اتباع کرتے ہوئے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا۔ جرم یہاں واضح ہے کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی متکبر، لیکن وہ نچلے درجے پر، اور ان سے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود خدا بنے بیٹھے ہیں۔ اب یہ نچلے درجے کے لوگ، عابد اپنے معبود سے کہے گا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے پیروکار تھے، دنیا میں تمہارے پیچھے لگتے تھے، تم جیسے کہتے تھے ہم ویسے کرتے تھے۔ اور یاد رہے یہ صرف مذہبی لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کسی فلمی اداکار کے پیچھے لگ کے اپنے بالوں کی کٹنگ ویسے کرواتا ہے، ویسا لباس پہنتا ہے، ویسا بول چال ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے بارے میں نرم جذبات رکھتا ہے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہے۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی علی الاعلان نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، فحاشی کے اندر گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے وہ اندھیروں کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہاری پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تانا دیتے ہوئے ان کو کہیں گے اب تم میں کوئی اتنی سکت ہے، اتنی پاور ہے کہ یہ جو جہنم کے عذاب میں ہم پڑ گئے ہیں اس کو ہم سے دور کر سکو۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بڑے انداز میں لوگ کہہ رہے تھے یا غوث پاک اج مدد کرو، اج کرم کرو، یہ کر دو وہ کر دو، اور پھر ایسے ایسے انداز کہ انسان کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں۔
جو دنیا میں کرنے والا جس کو تو سمجھ رہا ہے میرا بھائی یہ دیکھ کہ قیامت جو خود اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، جسے کھانے پینے کی حاجت ہے، جو واش روم میں جاتا ہے، بھلا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ یا وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے لگا جائے؟ پیروی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم طاقت والے ہو تو ہم سے تھوڑا سا جہنم کا عذاب ہی ہلکا کر دو؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جہنمی لوگ جو تکبر کیا ہوگا جنہوں نے، وہ کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، ہم سارے یہاں پر ہیں، جتنے عذاب میں تم ہو اتنے عذاب میں ہی ہم ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ہے پہلا آدمی، پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا اور مال دیا۔ انہوں نے اپنے علم سے جانا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اپنے مال کے ساتھ دل نہیں لگایا، یہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا، یہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے بھی میرے بھائی کی طرح مال عطا کرتا تو میں اسی طرح سے ہی کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن دونوں کو برابر کا اجر عطا کرے گا۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، مگر نہ تو وہ رب کی معرفت رکھتا ہے، نہ وہ اپنے مال کو نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے۔ یہ سب سے بدترین آدمی ہے۔ اور چوتھا وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے مگر مال نہیں ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح گل چھڑے اڑاتا۔ یہ دونوں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں برابر کے بدترین ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے عبادت کی، کچھ لوگوں کی عبادت کی گئی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ، اب یہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے یہ جہنم کے دربان کو پکاریں گے اور اس کو کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے تم ہی دعا کر دو، تم ہی اپنے رب سے سفارش کر دو۔ سفارش کیا ہے؟ یخفف عنا یوما من العذاب، زیادہ دیر نہیں، اللہ نے ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھنا، چلو ایک دن، صرف ایک دن اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہلکا کر دے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ جہنم کے دروغے مالک کو پکاریں گے اور کہیں گے اے مالک اللہ سے کہو ہمیں موت ہی دے دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ جواب دے گا کہ تم اب یہاں ہمیشہ ہی رہنے والے ہو، یہاں سے بچو گے نہیں۔ قالوا، جہنم کے فرشتے جواب دیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا رسول تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، وہ آئے تھے۔ قالوا فادعوا، تو جہنم کے فرشتے کہیں گے پھر خود ہی اللہ سے دعا کر لو۔ جب وہ رسول آئے تھے اور انہوں نے تمہیں اللہ کی واضح نشانیاں اور پیغامات دیے تھے تو اب تم خود ہی اللہ سے دعا کر لو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر کافر پکاریں گے لیکن ان کی پکار سوائے گمراہی کے، سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوگی، ضائع چلی جائے گی۔ یہاں نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ سفارش کل قیامت کے دن رسولوں کی ہی کام آ سکے گی، اس کے علاوہ کسی کے سفارش اللہ نے کسی کو اجازت ہی نہیں دینی۔ سفارش کے بارے میں 2 بڑی باتیں ذہن میں رکھ لو، مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سفارش اس کے پاس کی جاتی ہے جس کو علم نہ ہو، اللہ کو سارا علم ہے،
اگر ہم کسی کی سفارش دنیا میں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم جا کر کہتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا، اس کی مدد کیجئے، اور وہ بندہ اس لیے اس کی مدد کر دیتا ہے کہ اسے علم نہیں تھا اس کے حالات کا، یا تو اس وجہ سے وہ اس کی بات مان لیتا ہے، یا پھر اس وجہ سے مانتا ہے کہ میں اگر کسی کی سفارش کرتا ہوں کسی کے پاس جا کر اور یہ بندہ اس کا مجرم ہے، بات کو سمجھیے گا، یہ بندہ جس کی میں سفارش کر رہا ہوں یہ اس کا مجرم ہے، لیکن یہ مجھے ساتھ لے کر چلا گیا کہ میری اس کے پاس سفارش کر دو، وہ بندہ میری وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہتا۔ نہ تو اللہ پر کسی کا زور چلتا ہے، نہ اللہ تعالی لا علم ہے، اللہ سب سے بڑھ کر علم والا ہے، اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سامنے کسی میں سکت نہیں کہ وہ بول سکے۔ ہاں، جسے اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ انبیاء کے رستے کو اختیار کرے، اور نبیوں کی اتباع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم